पिछले हफ्ते बीजेपी के स्पोक्सपर्सन्स नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जरिए तौहीन रिसालत के बाद अब एक बार फिर ये मांग उठने लगी है कि मजहब या मजहबी हस्तियों की तौहीन को रोकने वाले ब्लास्फेमी कानूनों को और ज़्यादा सख्त बनाया जाए। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करने से आवाम का नज़रिया बदल जाएगा या फिर ज़रूरत कुछ और ही है। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। तौहीन मजहब कानून को सख्त बनाने की फिर हुई मांग। दुनिया में तौहीन मजहब कानूनों का क्या है निजाम? कानून को सख्त बनाने की अब तक क्यों नहीं हुई थी जरूरत महसूस? मुल्क की रिवायतों को याद करने की है जरूरत। नसरुद्दीन शाह बोले नफरत की लहर हो जाएगी खत्म। बहसो मुबाहिस के इस दौर में कुछ लोग अपना आपा खो बैठते हैं और जब बात सियासत से मजहब पर आ जाए तो और भी भारी पड़ जाती है। मुल्क के मौजूदा हालात पर होने वाली एक बहस में ऐसा ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल से हो गया और मामला यहां तक बढ़ गया कि बीजेपी लीडरशिप ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और नवीन को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दुनिया के मुसलमानों के गुस्से को देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी ने न सिर्फ दोनों के खिलाफ कार्रवाई की बल्कि साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी किसी भी मजहब या उनके रहनुमा को गलत कहने या उनकी तौहीन में यकीन नहीं रखती है। इसी बीच हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े दीनी मदरसे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना अब्दुल कासिम नौमानी ने मांग की है कि मजहब की तौहीन करने वाले कानून यानी ब्लास्फेमी लॉस को और सख्त बनाया जाना चाहिए। हमने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की राय जानी। सुनते हैं क्या कहना था उनका। आज के हालात को नज़र में रखते हुए, मद्दे नज़र रखते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि ब्लास्फेमी पर जो लॉज बने हैं इन लॉज में स्ट्रिंजेंसी है। कड़क से कड़क पनिशमेंट्स इम्पोज अगर नहीं होंगे तो आए दिन जिस हिसाब से ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करे जा रहे हैं एंड हमारे देश की जो इमेज वर्ल्ड वाइड बनी हुई थी उसे हमारी जिस तरह से ख़राब करी जा रही है, हमारी सेक्युलरिज्म जिस तरह से हैम्पर हो रही है, जो हमारे आपसी भाईचारे का जो रिलेशनशिप जो हमने इतने सालों से मेंटेन रखा है वो जिस तरह से ख़राब हो रही है, उस सब को डिटर करने का, उस सब में चेंज लाने के लिए और ब्लास्फेमी फैलाने वाले उन लोगों में डर बैठाने के लिए, उनके एक्शंस में डिटरेंस लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉ में कुछ परिवर्तन आए, पनिशमेंट्स में स्पेशली परिवर्तन आए। आपको याद होगा जो औरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज कूड़ा सर पे सर मुबारक पर फेंकती थी ऊपर से मक्के में, जब एक दिन उसने नहीं फेंका तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिएक्शन हुआ आपने पता किया? क्या बात है, आज कूड़ा नहीं फेंका हम पर? पता है क्या, उसकी तबीयत खराब है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कमरे में, हुजरे में ऊपर गए और तशरीफ ले जाकर उसकी इयादत की, उसकी तबीयत पूछी, उसकी कोई ज़रूरत या खिदमत के लिए कहा। उसको बड़ी हैरत हुई। उसने कहा, मोहम्मद तू मुझे पूछने आ गया, और लोग नहीं आए, तू आ गया? तेरे तो सर पे रोज में कूड़ा डालती थी। क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहतरमा से बहुत छोटी उम्र के थे। तो आपने फरमाया कूड़ा डालती हूं तो क्या, आज नहीं पड़ा तो मुझे पता लगा आपकी तबीयत खराब हुई, मैं आपकी इयादत के लिए हाजिर हुआ। इतने ही पे उस औरत ने कलमा पढ़ा, उसने कहा, मोहम्मद मैं तुझ पर ईमान लाती हूं। यह है तरीका, यह है रिएक्शन उस नबी का जिसके ऊपर फिजिकली एक्चुअली कूड़ा फेंका गया, सिर्फ जबानी नहीं। अब आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए। तौहीन रिसालत कहें या ब्लास्फेमी, बात दरअसल एक ही है, यानी किसी भी मजहब या उनके रहनुमा के बारे में कुछ भी गलत कहना। और इस तरह की गुस्ताखी के खिलाफ दुनिया के लगभग सभी मुल्कों में कानून मौजूद हैं। कुछ मुस्लिम मुल्कों में तो इसकी सज़ा सीधी उम्र कैद या सज़ाए मौत है। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों के दौर का बनाया कानून अब भी लागू है और उनमें ब्लास्फेमी के लिए IPC की दफ़ाएँ 295, 96, 98 मौजूद हैं। इन कानूनों के तहत किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना जुर्म करार
دیا گیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے قانونوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی گئی۔ قرآن کی بے ادبی پر عمر قید کی سزا، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی سزا عمر قید یا سزائے موت اور جرمانے کا پراودھان بھی کیا گیا۔ نئے قانونوں کے تحت مذہب کی غیر ارادتاً توہین بھی جرم قرار دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے قانون شریعت کے تحت لاگو کیے گئے اور کوئی مسلمان اگر دین سے انکار کرتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایران میں بھی توہین مذہب کی سزا موت ہے، لیکن مصر میں 6 سال کی سزا دی جاتی ہے اور انڈونیشیا میں 5 سال اور ملیشیا میں صرف 3 سال کا سزا مقرر کی گئی ہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، آپسی بھائی چارے کا مثالی نمونہ، دیگر مذہبوں کا رنگین گلدستہ رہا ہے۔ اس لیے ماضی میں کبھی توہین مذہب قانون کو سخت بنانے کی نہ تو ضرورت محسوس ہوئی اور نہ ہی پہلے کبھی اس کی مانگ کی گئی، لیکن اب دنیا بدل گئی ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو شاید حکومت کو سخت قانون بنانے کے بارے میں سوچنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی کا کیس دنیا کے سامنے ہے۔ انہیں توہین مذہب کے جھوٹے الزام میں 8 ورش تک جیلوں میں رہنا پڑا تھا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے گاؤں کی کچھ عورتوں سے پہلے اس برتن میں پانی پی لیا جس میں ان عورتوں کو پانی پینا چاہیے تھا، لیکن ان پر الزام لگا توہین مذہب کا۔ آسیہ بی بی کو لوکل کورٹ نے 2010 میں موت کی سزا سنائی تھی۔ آخر میں مقدمہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور سپریم کورٹ میں کوئی ثبوت نہ ملنے پر 2018 میں انہیں بری کر دیا گیا تھا، لیکن عیسائی جماعتوں اور ملکوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا تھا کہ بغیر ثبوت کے آسیہ بی بی کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب آسیہ بی بی پاکستان میں نہیں رہتی ہیں، وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں۔ سپریم کورٹ سے بری ہونے کے بعد پاکستان حکمرانوں سے آسیہ بی بی نے کہا تھا کہ ان کے قانون کے تحت کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ نپر شرما اور نوین جندل کے معاملے میں بی جے پی نے کارروائی کر دی ہے۔ اب پولیس نے بھی معاملہ درج کر لیا ہے اور قانونی عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال قانونی کارروائی اپنی جگہ ہے، لیکن آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے بزرگوں کی نصیحتوں اور روایتوں کو زندہ کرنا۔ خاص طور پر سرکار کو ایسے تکراروں کو روکنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے۔ کچھ قاعدے قانون بنانے پر بھی غور کرنا چاہیے اور ان قانونوں پر سنجیدگی سے عمل کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ماضی کی طرف دیکھنا ہوگا، جہاں ہمارے بزرگ ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے مذہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے اونچے خیالوں کا وقار سب سے اوپر رہتا تھا اور ان میں انسانیت کا جذبہ تھا۔ ہمیں ان کی تعلیمات آج کے ماحول میں دہرانی ہوں گی اور پیار محبت کے اس جذبے کو پھر بحال کرنا ہوگا۔ توہین رسالت کے معاملے پر مشہور ابھینیتا نصرالدین شاہ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ملک میں نفرت کی لہر ایک دن ختم ہوگی، بھلے ہی یہ شاید جلد نہ ہو پائے۔ انہوں نے پردھان منتری نریندر مودی سے بھی اپیل کی کہ اس زہر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے قدم اٹھانے ضروری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ترک دیا کہ ہندوؤں نے مسلم سمودائے کے پرتی نفرت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ آج کل کی نفرت ایک آرٹیفیشل نفرت ہے، ایک طرح کا زہر ہے جو تب اگلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا سامنا کسی وپریت رائے کے ساتھ ہوتا ہے۔ القاعدہ کی دھمکیوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے نصرالدین شاہ نے نپر شرما اور ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی کی نندا بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ یعنی دھمکیاں دینا غلط ہے، اس لیے تو پاکستان اور افغانستان میں سنکٹ ہے۔ ہم ان دیشوں سے سیکھنا نہیں چاہتے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات نصرالدین شاہ نے آواز دا وائس کو ایک انٹرویو میں دیے تھے۔ آئیے سنتے ہیں اس انٹرویو کے کچھ انش۔ تقریباً 2 سال پہلے اور مجھ پر گالیوں کی بارش ہوئی، الزاموں کی بارش ہوئی، ملامتوں کی بارش ہوئی کہ تم غدار ہو اور ہمارے ملک میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مکرنے والے بہت تھے اور سب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو چلے جاؤ یہاں سے، اور میں کہہ کے تھک گیا کہ میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ان حالات کو دیکھ کے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، مجھے اپنے ملک کے بارے میں فکر ہو رہی ہے۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری تو زندگی گزر گئی اور بہت اچھی زندگی گزری ہے میری، اور اس ملک میں
ایک مسلمان کی شخصیت لے کر میں کبھی بھی نہیں میں نے آپریٹ کیا ہے، اور نہ مجھے ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے کبھی بھی کوئی رکاوٹ میرے راستے میں آئی ہے، نہ میرے والد کے راستے میں، نہ میرے 2 بھائیوں کے راستے میں، جن میں سے ایک نے زندگی بھر فوج میں کام کیا ہے اور 2 جنگیں لڑی ہیں ہندوستان کے لیے۔ ہمیں کبھی بھی اس بات کا، نہ میرے والد صاحب جو گورنمنٹ سروس میں تھے۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ آداب۔